بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کے تذکرے آپ کے سامنے ہو چکے ہیں، اور قبائل قریش کا آپ کو حکیم مقرر کر دینا یہاں تک کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو کتنی محبت تھی اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور زید بن حارث کون تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا وغیرہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام کہیں سے ایک غلام خرید کر لائے تھے۔ انہوں نے وہ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر کیا۔ حضرت خدیجہ نے اس غلام کو حضور کی نظر کیا۔ یہی غلام زید بن حارث تھے۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے۔ کسی لوٹ مار میں قید ہو کر اور غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ حارث اور ان کے چچا کعب کو پتہ چلا کہ زید مکہ میں کسی شخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ وہ دونوں مکہ میں آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزانہ درخواست کی کہ زید کو آزاد کر کے ہمارے سپرد کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی درخواست منظور فرما لی اور کہا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ چنانچہ زید بلوائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا، ان دو اشخاص کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، یہ کون ہیں؟ زید نے کہا، ہاں، یہ میرے والد محترم ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم کو لینے آئے ہیں، میری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید نے کہا، میں تو آپ کو چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں چاہتا۔ زید کے باپ حارث نے خفا ہو کر زید سے کہا کہ غلامی کو آزادی پر ترجیح دینا چاہیے۔ غلامی کو آزادی پر ترجیح دینا ہے۔ زید نے کہا، ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اور تمام کائنات کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کا یہ جواب سن کر اٹھیں اور زید کو اپنے ہمراہ لے کر فوراً خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور بلند آواز سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ زید کے باپ اور چچا دونوں اس کیفیت اور حالت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور زید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخوشی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز سے زید بجائے زید بن حارث کے زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد جب یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا یعنی متبنہ بنانا جائز نہیں، تو زید کو پھر زید بن حارث کے نام سے پکارنے لگے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت زید کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل کس قسم کے تھے۔ رفتہ رفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ آپ کی عمر 32 یا 33 سال کی ہوگی کہ آپ کو توجہ الی اللہ اور خلوت گزینی کا شوق پڑا۔
آپ کو ایک روشنی اور چمک سی نظر آیا کرتی تھی اور آپ اس روشنی کو دیکھ کر مسرور ہوا کرتے تھے۔ اس روشنی میں کوئی صورت یا آواز نہیں ہوتی تھی۔ عرب کی مشرکانہ مراسم سے آپ کو ہمیشہ سے نفرت تھی۔ ایک دفعہ مکہ میں بعض مشرکوں نے کسی جلسے میں آپ کے سامنے کچھ کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا زید بن عمرو کی طرف سرکا دیا۔ انہوں نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا اور ان مشرکوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ یہ وہی زید بن عمرو بن نفیل ہیں جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی کی ساعات میں قدرت الہیہ پر غور و فکر کیا کرتے تھے اور تحمید و تقدیس الہی میں اکثر مصروف رہتے۔ شرک اور مشرکانہ کاموں سے آپ بالکل محفوظ و مجتنب رہیں۔ جوں آپ کی عمر 40 کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ اکثر آپ ستو اور پانی اپنے ساتھ لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے۔ غار حرا، جس کو آج کل جبل نور بھی کہتے ہیں، ایک غار تھا۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر مینا کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے۔ اس غار کا طول یعنی لمبائی 4 گز اور عرض یعنی چوڑائی 1.25 گز تھا۔ اس حالت میں آپ کو سچے خواب نظر آ جاتے تھے اور جو کچھ صبح ہونے والا تھا، صبح کو واقعات جو پیش آنے والے ہوتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نظر آ جاتے تھے۔ 7 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ اللہ میں گزرا، مگر آخری 6 مہینے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن عبادت الہی اور غار حرا کی خلوت نشینی ہی میں مصروف رہے، اور اسی 6 مہینے میں رویا صادقہ کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہا۔ اب آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ آفتاب ہدایت و رسالت طلوع ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب وہ روحانی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں ودیعت کی تھی، عبادت و ریاضت اور اس خلوت سے نشو نما پا کر تحمل وحی اور برداشت منصب نبوت کے قابل ہو گئیں، تو ایک روز غار حرا میں آپ کے سامنے ایک فرشتہ نمودار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا، ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ما انا بقاری۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا، پھر چھوڑا اور کہا، اقرا۔ آپ نے پھر وہ جواب دیا۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ کو زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیت پڑھی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو، ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو غائب ہو گیا۔ آپ وہاں سے خوف زدہ
اور ڈراؤنی حالت میں گھر تشریف لائیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زمیلونی مجھے کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل اڑا دیا اور وہ بھی بہت گھبرائی تھیں کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ سکون سا ہوا تو آپ نے تمام کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی اور کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ تاریخی الفاظ کہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا الی آخر. نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، واللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں ہوتا، اور آپ میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی، اور آپ مہمان نواز ہیں اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. اس تسلی و تشفی دینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو اب بوڑھے ہو گئے تھے. آپ نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی. ورقہ نے سن کر کہا یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا برتاؤ ابتدا میں ہوا، اس کے بعد آپ بدستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے. چند دن تک آپ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی. اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے مکان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں یہ پرجلال آواز آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کر، پاک دامنی اختیار کر اور نجاست سے یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کر. اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا. ایک روز جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لائے، آپ کے سامنے خود وضو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا. پھر جبرائیل امین نے نماز پڑھائی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے کچھ باتیں تاریخ اسلام کی بابت ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. جزاکم اللہ و احسن الجزا.